بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آثار السنن کا 16واں سبق ہے اور اس میں ابواب النجاسات کے تحت جو احادیث ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ ابواب النجاسات یعنی ناپاکیوں کے ابواب یا ناپاکیوں کا بیان، جو چیزیں نجس ہیں اور ناپاک ہیں ان کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی نے ابواب النجاسات یعنی کہ ناپاکیوں کے بیان کے تحت جو پہلا باب قائم کیا ہے وہ ہے باب سؤر الحر، یعنی بلی کے بچے ہوئے کا بیان یا بلی کے جھوٹے کا بیان، جس میں علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی نے 5 احادیث ذکر کی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان 5 احادیث کا ترجمہ اور کہیں اگر ضروری تشریح کی ضرورت پیش آئی کلمات وغیرہ کی تو اس کی تشریح بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ باب المیاء کے تحت علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی نے 11 احادیث ذکر کی تھی۔ آج حدیث نمبر 12 ہے۔ عن کبشۃ بن کعب بن مالک وکانت عند ابی قتادہ ان ابا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دخل علیہا قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات رواه الخمسة وصححه الترمذي۔ حدیث نمبر 12 کا ترجمہ یہ کہ کبشہ بنت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے، یہ جو کبشہ ابن کعب ہیں یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کے نکاح میں تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ابو قتادہ ان کے پاس تشریف لائے، وہ کہتی ہیں پس میں ان کے لیے وضو کا برتن انڈیلنے لگی، وضو کا پانی ڈالنے لگی وضو بنانے کے لیے۔ کہتی ہیں کہ اتنے میں ایک بلی آئی فجاءت ہرۃ، تو انہوں نے بلی کے لیے برتن جھکا دیا، تو یہاں تک کہ بلی نے پی لیا، پانی پی لیا اس سے۔ کبشہ کہتی ہیں ابو قتادہ نے مجھے دیکھا، میں انہیں تعجب سے دیکھ رہی تھی کہ میں انہیں تعجب سے دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا اے بتیجی اتعجبین، کیا تو تعجب سے دیکھ رہی ہے، کیا تجھے تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی ناپاک نہیں ہے، ان الحرۃ لیست بنجس، بلی ناپاک نہیں ہے، یہ تو ان جانوروں میں سے جو تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات، یہ وہ ان جانوروں میں سے ہے جو تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ 5 نے اس کو روایت کیا، رواہ الخمسہ، 5 نے اس کو روایت کیا، وصححہ ترمذی، اور ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو۔ حدیث نمبر 13 ہے۔ وعن ابی داؤد بن صالح بن دینار التمار عن امہ عن مولاتها ارسلتها بحریسہ الى عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فوجدتها تصلی فاشارت الى ان ضعیها فجاءت ہرۃ فاکلت منها فلما انصرفت اکلت من حيث اکلت الحرة فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم قد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بفضلها رواہ ابو داؤد و اسنادہ حسن۔ اس حدیث کا حدیث نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے کہ داؤد بن صالح بن دینار التمار اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کی مالکہ نے انہیں حلوہ دے کر، حریصہ ایک حلوہ ہے ایک خاص قسم کا، وہ حلوہ دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا، تو انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، یعنی جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئی حلوہ لے کر، تو حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا کہ اس کو رکھ دو، انزعیہا کہ اس کو رکھ دو۔ پھر ایک بلی آئی اور اس میں سے اس نے کھا لیا بلی نے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئیں فلما انصرفت، جب نماز سے فارغ ہوئی تو وہیں سے کھانے لگیں جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انہا لیست بنجس، یہ نجس نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس آنے جانے والوں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے بچے ہوئے پانی سے، جس میں بلی نے منہ ڈال دیا ہو، اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کی اس حدیث کو، اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ حدیث نمبر 14 ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يغسل الاناء اذا بلغ فيه الكلب 7 مرات اولاهن او اخراهن بالتراب واذا بلغت فيه الحرة غسل مرة، رواه الترمذی وصححه۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے جب اس میں کتا منہ مار جائے۔ اذا بلغ فیہ الکلب 7 مرات یغسل الاناء، یا یغسل وہ دھوئے الاناء برتن کو، اذا بلغ فیہ الکلب جب کتا اس میں منہ مار جائے، 7 مرات 7 دفعہ، اولاہن و اخراہن بالتراب، پہلی یا آخری بار مٹی سے مانجا جائے۔ وَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ غَسَلَ مَرَّةً، یا غسل مرتن، ایک مرتبہ اس کو دھونا کافی ہے۔ جب بلی اس کے اندر منہ مار دے تو ایک دفعہ دھو لیا تو کافی ہے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 15 ہے، وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طہور الاناء اذا بلغ فیہ الحر ان یغسل مرة او مرتين، رواہ الطحاوی وآخرون وقال الدارقطنی ھذا صحیح۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، وعنہ انہی سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور الاناء اذا بلغ فیہ الحر ان یغسل مرة او مرتين، برتن کی پاکی، برتن کا پاک کرنا، اذا بلغ فیہ الحر جب اس میں بلی منہ مار جائے، ان یغسل یہ ہے کہ دھو لے مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ دھو لیا جائے۔ یہاں پہ بلغ فیہ الحر فرمایا کہ ہر بلی اس کے اندر منہ ڈال دے۔ ولوغ سے مراد یہ کہ کتے یا بلی کا کسی مائع چیز میں منہ ڈال کر زبان کو حرکت دینا۔ اگر کسی کتے نے یا بلی نے کسی مائع چیز کے اندر جو بہنے والی چیز ہے، جیسے کہ پانی ہے، دیگر چیزیں ہیں اس طرح کی، ان چیزوں کے اندر منہ ڈالا اور اپنی زبان کو حرکت دے دی تو اس کو ولوغ سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی کے اندر۔ اگر وہ کھا لے یا چاٹ لے تو اس کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ولوغ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ زبان کو حرکت دینا، اس سے مراد ہے کھانا یا پینا، یہ ضروری نہیں ہے، اس میں پی لیا تو بھی ولوغ کہہ سکتے ہیں، نہ پیے تو بھی ولوغ کہہ سکتے، یہ کہ اس نے زبان ڈال کر حرکت دے دی تو وہ اس سے اس کا ولوغ ثابت ہو جاتا ہے، وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 16 ہے، وعنہ قال اذا بلغ الحر فی الاناء فاحرقه واغسله مرة، رواہ الدارقطنی واسنادہ صحیح، قال النیموی والموقوف اصح فی الباب۔ انہی سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اذا بلغ الحر فی الاناء، جب بلی برتن میں منہ مار جائے تو اس پانی کو پھینک دو اور اس برتن کو وغسلہ مرتن، اور ایک مرتبہ دھو لو۔ دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ نیووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال النیموی والموقوف اصح فی الباب، اس باب میں موقوف روایت ہی صحیح تر ہے۔ یہ جو موقوف روایت ہے سب سے آخر میں علامہ نیووی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، جو کہ موقوف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ موقوف روایت وہ ہوتی ہے کہ صحابی کے بعد کا جو واسطہ، یعنی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرے بلکہ اپنی طرف سے بات کہہ دے، تو وہ حدیث موقوف کہلاتی ہے۔ تو اس میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ جب بلی برتن میں منہ ڈال دے تو منہ مار دے تو اس کو پانی کو پھینک دو اور اس برتن کو ایک مرتبہ دھو لو۔
آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ ہم نے حدیث نمبر 12 سے لے کر 16 تک یعنی کہ 5 احادیث کا ترجمہ اور کچھ ضروری تشریح پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوتے کے پاک ہونے کی وجہ کیا بیان فرمائی ہے، وہ وجہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوتے کو پاک کیوں کہا۔ نمبر 2، بلی جب برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کے بارے میں حدیث نمبر 14 میں کتنی بار دھونے کا ذکر ہے، یہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے۔ جب حدیث نمبر 14 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے، یہ مختصراً آپ نے اس کا جواب کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔